بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 19ویں حدیث، 5ویں فصل۔ جائز مقامات پر بھی ترک غیبت اولا ہے۔ یہ جان لو کہ علماء و فقہا نے کچھ مقامات کو غیبت کی حرمت سے مستثنیٰ کیا ہے کہ بعض علماء نے اقوال میں ایسے 10 سے زائد مقامات بیان کیے ہیں۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کتاب کو فقہی مباحث کے لیے نہیں لکھا گیا ہے۔ یہاں پر جس بات کا ذکر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو تمام مواقع پر نفس کی مکاریوں سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے، بلکہ پوری دقت نظر اور مکمل احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے۔ عذر تراشی کے چکر میں رہ کر غیبت کے کسی مستثنیٰ مقام کو لے کر عیب جوئی اور بدلہ گوئی میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ نفس کی مکاریاں بہت ہی سخت اور باریک ہیں۔ ممکن ہے وہ انسان کو شریعت کے راستے پر گامزن کر کے دھوکہ دے اور ہلاکت کے مقامات میں پھنسا دے۔ مثلاً کھلم کھلا فسق کے مرتکب ہونے والے کی غیبت اگرچہ جائز ہے، بلکہ اگر اس کے باز آ جانے کا سبب ہو تو بعض مقامات پر واجب ہے اور نہیں از منکر کے مراتب میں شمار کی جانے والی ہے۔ لیکن انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس غیبت کا محرک اور داعی شیطان اور محرک نفسانی تو نہیں ہے، بلکہ واقعی اس کا داعی شرعی اور الہی ہے۔ اگر واقعی محرک الہی ہے تو اس کا شمار عبادات میں ہے، بلکہ اصلاح کی نیت سے علل اعلان فسق اور گناہ کرنے والے کی غیبت اس پر انعام اور احسان کا واضح ترین مصداق ہے، چاہے وہ گناہ گار اس کو نہ سمجھے۔ لیکن اگر غیبت میں برائی اور خواہش نفس بھی شامل ہے تو غیبت کرنے والے کو اپنی نیت کو خالص بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور بغیر قصد صحیح لوگوں کی عزت و آبرو کو پامال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بلکہ جائز مواقع پر بھی نفس کو غیبت کرنے کی عادت ڈالنا خود اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ نفس تو برائیوں اور شرور کی طرف مائل ہوتا ہی ہے۔ ممکن ہے جائز مقامات پر پرہیز نہ کرنے سے رفتہ رفتہ دوسرے مرحلے یعنی حرام مقامات میں داخل ہو جائے، جیسے شبہات میں داخل ہونا جائز ہونے کے باوجود اچھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ محرمات کے قریب ہیں، اور ممکن ہے کہ انسان ان میں داخل ہونے کے بعد حرام معاملات میں بھی داخل ہو جائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے حد الامکان اپنے آپ کو ان مقامات سے بچائے اور ان تمام چیزوں سے بھی اجتناب کرے جہاں نفس کی سرکشی کا امکان ہو۔ ہاں، جن مقامات پر غیبت واجب ہے جیسے پہلے والا مقام اور بعض دیگر وہ مقامات جن کا علماء نے ذکر کیا ہے، وہاں پر غیبت کا امکان اقدام کرے، لیکن خواہش نفس اور شیطان کی پیروی سے نفس کو خالص رکھے۔ مگر پھر بھی جائز مقامات پر ترک غیبت اولا اور احسن ہے۔ ہر جائز امر کا ارتکاب انسان کو نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً اس طرح کے مقامات جہاں نفس اور شیطان کی مکاریاں بہت کارگر ہوا کرتی ہیں۔ روایت میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک مردہ کتے کے پاس سے گزرے تو حواریوں نے کہا، اس مردار میں کس قدر بدبو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ یقیناً نوع بشر کے مربی کو ایسے ہی تزکیہ شدہ نفس کا مالک ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ مخلوق خدا کا ذکر برائی سے کیا جائے۔ ساتھیوں نے اس نقص کو دیکھا مگر عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے کمال کا ذکر کیا۔ میں نے سنا ہے کہ حدیث میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، غلاظتوں پر بیٹھنے والی مکھیوں کی طرح نہ بنو کہ ہمیشہ لوگوں کے عیوب کی طرف متوجہ رہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، اس شخص کا کیا کہنا جس کے عیوب اس کو دوسروں کے عیوب سے باز رکھیں۔ انسان کے لیے بہتر ہے کہ جس طرح وہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، کچھ اپنے عیبوں کو بھی تلاش کرے۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ انسان اپنے ہزاروں عیبوں کو چھوڑ کر دوسروں کی برائیاں تلاش کرے اور ان کو اپنی خامیوں سے بڑھا کر پیش کرے۔ اگر انسان اپنے حالات اور اخلاق و اعمال کو دیکھے اور ان کی اصلاح کی فکر کرے تو اس کے امور کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر اپنے عیب سے خالی سمجھتا ہے تو یہ اس کی انتہائی جہالت و نادانی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی اپنا عیب نہ سمجھے اور اس سے غافل ہو، حالانکہ وہ خود خامیوں کا پتلا ہے، پر دوسروں کے عیوب تلاش کرتا ہے۔ چھٹی فصل، غیبت سننا حرام ہے۔
جیسے غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے، بلکہ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیبت سننے والا تمام عیوب میں حتیٰ کہ اس گناہ پر معافی مانگے اور اس کے کبیرہ ہونے میں بھی غیبت کرنے والے کی طرح ہے۔ مثلا حدیث نبوی ہے، دو غیبت کرنے والوں میں سے ایک غیبت سننے والا بھی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے، دو غیبت کرنے والوں میں سے ایک غیبت سننے والا ہے۔ بہت سی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیبت کی تردید واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کرنے اور سننے سے ممانعت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اپنے برادر مومن پر احسان کرے اور کسی بھی مجلس میں سنی ہوئی اس کی غیبت کی تردید کرے تو خداوند عالم شر دنیا اور آخرت کے 1000 باب اس سے دور کرتا ہے، اور اگر تردید پر قدرت رکھنے کے باوجود اس کی تردید نہ کرے تو اس پر غیبت کرنے والے کا 70 گنا عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے اپنی وصیتوں کے ضمن میں فرمایا، اے علی، جس کے سامنے کسی برادر مسلم کی غیبت کی جائے اور وہ تردید کے ذریعے اس کی مدد کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے، خدا اس کو دنیا و آخرت میں ذلیل کرے گا۔ پیغمبر اکرم سے روایت کی گئی ہے، جو اپنے برادر مومن سے کسی مجلس میں اس کے بارے میں سنی ہوئی غیبت کی تردید کرے، خدا اس سے شر دنیا و آخرت کے 1000 باب رد کرے گا۔ اگر اس نے تردید نہ کی بلکہ اس کو پسند کیا تو اس پر غیبت کرنے والے کا عذاب ہوگا۔ علماء متاخرین کے علامہ محقق جلیل، فضیلت اور علم و عمل کے جامع شیخ انصاری فرماتے ہیں، بظاہر اس تردید سے مراد غیبت سے منع کرنے کے علاوہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غائب کی اس چیز سے مدد کی جائے جو غیبت کے مناسب ہو۔ مثلا اگر عیب دنیاوی ہو تو اس کی اس طرح مدد کرے کہ عیب تو در حقیقت وہ ہے جس کو خدا عیب کہے۔ مثلا وہ گناہ جو بہت عظیم ہو، جیسے تمہارے برادر مومن کی ایسی چیز سے غیبت جس سے خدا نے اس کی برائی نہیں کی ہے، اور اگر عیب دینی ہو تو ایسی توجیہ کرے جس سے وہ معصیت سے خارج ہو جائے، اور اگر قابل توجیہ نہ ہو تو اس کی اس طرح مدد کرے کہ کہے مومن کبھی معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے، اس پر طنز نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے خدا کے نزدیک تمہارا طنز کرنا اس کی معصیت سے زیادہ برا ہو۔ انتہا کلام ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیبت سننے والا غیبت کی تردید کو ترک کر کے، جو اس پر واجب ہے، غیبت کرنے والے کو مزید غیبت پر ابھار دے، یا اس کے ساتھ شریک اور ہم آواز ہو کر بے موقع اور پے در پے اظہار تعجب کر کے، یا اگر نیک بندوں میں شمار ہوتا ہے تو کسی ذکر یا استغفار یا کسی دوسرے ذریعے سے، جو شیطانی وسائل میں سے کسی وسیلے کو استعمال کر کے غیبت کرنے والے کو غیبت پر آمادہ کر دے۔ اور ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف میں جن کے گناہ کو غیبت کرنے والے کے 70 گناہ کے برابر 70 گناہ قرار دیا گیا ہے، ایسے ہی اشخاص کی طرف اشارہ ہو، نعوذ باللہ منہ۔ تتمیم کلام شہید ثانی، شیخ بزرگوار و محقق عالی مقدار شہید سعید کا ایک کلام ہے، اسی کے ترجمے پر ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ شہید فرماتے ہیں، غیبت کے پلید ترین قسموں میں وہ غیبت ہے جس میں بعض اہل علم و فہم جو اہل ریا ہیں مبتلا ہیں، کیونکہ یہ حضرات اپنے مقصد کو اہل اصلاح و تقوی کی صورت میں سمجھاتے ہیں۔ یہ غیبت کرتے ہیں مگر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم غیبت سے پرہیز کرتے ہیں، اور اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے دو برائیوں کو جمع کر دیا ہے، ایک ریاکاری، دوسری غیبت۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے کسی کا ذکر کیا جائے تو وہ کہے الحمدللہ، ہم حب جاہ و منصب میں مبتلا نہیں ہیں، یا مثلا ہم حب دنیا میں گرفتار نہیں ہیں، یا ہمارے اندر فلاں صفت نہیں ہے، یا کہے نعوذ باللہ بے شرمی سے خدا کی پناہ، یا بے توفیقی سے خدا کی پناہ، یا مثلا یہ کہے خدا مجھے فلاں عمل سے محفوظ رکھے۔ بلکہ کبھی تو محض حمد خدا بھی غیبت ہوتی ہے، بشرطے کہ اس سے کسی کا عیب سمجھ میں آ رہا ہو۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ غیبت نیک لوگوں کی صورت میں واقع ہوئی ہے۔ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے کلام سے دوسرے کی برائی اس طرح کرے جو غیبت اور حب جاہ پر مشتمل ہو، اور اپنے عیب سے خلاصی اور اس سے براءت کا دعویٰ بھی ہو، حالانکہ خود اس میں مبتلا ہے بلکہ اس سے بڑی برائی میں مبتلا ہے۔
غیبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کی غیبت کرنا چاہتا ہے پہلے وہ اس کی مدح کرتا ہے، مثلا کہتا ہے فلاں کتنے اچھے حالات رکھتا ہے، عبادت میں کوئی کمی نہیں کرتا، مگر بے صبری کی وجہ سے عبادتوں میں سستی آ گئی ہے، اور وہی کیا، ہم سب لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ بظاہر اپنی مذمت کرتا ہے مگر مقصد اس دوسرے کی مذمت کرنا ہے اور اپنی مدح کرنا چاہتا ہے، اس طرح کہ اپنی مذمت کر کے نیک لوگوں سے اپنی تشبیہ دینا چاہتا ہے۔ اس شخص نے 3 برائیوں کو اکٹھا کر دیا ہے: غیبت، ریاکاری اور تزکیہ نفس کا دھوکہ۔ اس کو خیال ہے کہ وہ صالحین میں سے ہے اور غیبت سے بچتا ہے۔ جاہل و نادان لوگوں کے ساتھ شیطان اسی طرح کھیل کھیلتا ہے، جبکہ وہ لوگ علم و عمل میں مشغول ہوں مگر مضبوطی کے ساتھ سرگرم نہ ہوں تو شیطان ان کا پیچھا کرتا ہے اور اپنی مکاریوں سے ان کے اعمال کو ضائع کرا کے قہقہہ لگاتا ہے۔ اس طرح ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی نشست میں غیبت ہو اور کچھ لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں تو ان میں سے کوئی غافلوں کو ذکر خدا کر کے اس غیبت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے سبحان اللہ، یہ کتنی عجیب چیز ہے۔ اب اس شخص نے ذکر خدا کو باطل اور اپنی خباثت کا ذریعہ بنا لیا اور اس کے باوجود خدا پر اس ذکر کا احسان جتانا چاہتا ہے۔ یہ سوائے جہالت اور غرور کے کچھ نہیں ہے۔ اس طرح یہ بھی ہے کہ کوئی کہے فلاں شخص کے ساتھ فلاں واقعہ ہوا یا وہ فلاں چیز میں مبتلا ہو گیا، بلکہ کبھی اس طرح کہتا ہے میرے ساتھی یا میرے دوست کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، خدا مجھے اور اس کو بخش دے۔ یہ شخص بظاہر تو اظہار دعا اور رنج و غم اور دوستی اور رفاقت کر رہا ہے، لیکن در پردہ ان امور کے ذریعے عمل غیبت کو انجام دے رہا ہے، حالانکہ خداوند عالم اس کے خبث باطن اور سوء نیت سے مطلع ہے، اور وہ اپنی جہالت سے نہیں سمجھتا کہ خدا کا غضب ان جاہلوں سے جو علل اعلان غیبت کا ارتکاب کرتے ہیں کہیں زیادہ اس پر ہے۔ غیبت کی ایک مخفی قسم تعجب کے ساتھ غیبت کو سننا بھی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اظہار تعجب کرتا ہے تو غیبت کرنے والا اور دلچسپی سے غیبت کرنے لگتا ہے، اس کا تعجب مزید اس کو غیبت پر آمادہ کرتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے مجھے تو اس بات پر بہت تعجب ہے، میں تو ابھی تک یہ نہیں سمجھتا تھا، مجھے فلاں سے اس کام کی توقع نہیں تھی۔ وہ اس طرح غیبت کرنے والے کی تصدیق کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے مزید غیبت کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ غیبت کی تصدیق بھی غیبت ہے، اس کو سننا بھی غیبت ہے، بلکہ سن کر خاموش رہنا بھی غیبت ہے۔ شہید اعلی اللہ مقامہ کے ملفوظات ختم ہوئے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیبت پر دوسرے عناوین بھی صادق آتے ہیں تو اس کی قباحت اور اس کی برائی اور عقاب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، مثلا غیبت کرنے والا جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے سامنے اظہار دوستی اور اس کی تعریف و تمجید بھی کرے، اور یہ نفاق اور دو زبانی اور دو روئی ہے جس کی روایات میں بہت ہی مذمت آئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمانوں سے 2 چہروں اور 2 زبانوں کے ساتھ ملاقات کرے وہ روز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے لیے آتش کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اس قبیح عمل کی یہ صورت ہے اور آخرت میں نفاق کا یہ نتیجہ ہے۔ میں اپنی زبان اور نفس امارہ کے شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔